جائے گی، پھر وہ پانی اندر جائے گا، آنتیں کٹ جائیں گے، سب کچھ نیچے باہر نکل جائے گا، اور یہ عمل بار بار ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُوم، ضرور زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہیں۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اس سے پیٹ بھرو گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ، پھر اس پر من الحمیم، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی میں سے پیو گے۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیم، اور پھر ایسا نہیں کہ ایک آدھ گھونٹ لے کے ہٹ گئے بس کافی ہے، نہیں، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ اگر آپ کبھی جانوروں کو دیکھیں کہ جو بہت زیادہ پیاسا ہو، بندھا ہوا، اس کو کھولیں، وہ بھاگ کر جائے گا پانی میں اور ایک دم منہ ڈال کے بہت دیر تک پیتا رہے گا جب تک وہ سیر نہیں ہو جائے گا۔ ہم تو ذرا سوچتے ہیں منہ میں تھوڑا سا گھونٹ لیا پھر پھندا نہ لگ جائے، جانوروں کو اکثر پھندا وندہ کہاں لگتا ہے، یہ ڈائریکٹ منہ ڈالتے ہیں اور دیر تک پیتے رہتے ہیں۔ اور پیاسا اگر اونٹ ہو جو بڑا طویل ڈیزرٹ میں سفر طے کر کے آیا ہے، صحرا میں سفر طے کر کے آیا ہے، تو یہ 30 دن تک پیاسا رہ سکتا ہے، کیونکہ اپنے کوہان میں کہتے ہیں کہ یہ پانی یا مواد جمع کر لیتا ہے جس سے اس کو تسکین ہوتی رہتی ہے۔ تو ان جب پیاسے اونٹوں کو چھوڑا جاتا ہے تو یہ بھاگ کر اپنے وہ پانی کے تالاب پر پہنچتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے کر پیتے رہتے ہیں بہت دیر تک، اور پورے اپنے جسمانی جو تشنگی تھی اس کو مٹاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ عرب اونٹ پالتے تھے اور پیاسے اونٹوں کی حالت وہ جانتے تھے کہ کیا ہوتی ہے، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے ایک واعظ کے لیے بھی، سمجھانے والے کے لیے، ناصح کے لیے، کہ اپنی بات کو ان مثالوں سے سمجھائے جو مثالیں دنیا میں یا ان لوگوں کے درمیان رائج ہیں، اس سے بات اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ جہنم میں کھولتا ہوا پانی پئیں گے، اور ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت پی لیں، بلکہ ایسے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں، یعنی بہت دیر تک پیتے رہیں گے، کٹے گا، سب کچھ عذاب ہوگا، لیکن پیاس ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہوگی ان کی، جیسے کرتوت ویسی مہمان نوازی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اسی میں تھوڑا مزید وضاحت کر دوں کہ جیسے کرتوت ویسی مہمان نوازی، تو معاذ اللہ کرتوت تو برے تھے، مہمان نوازی بری نہیں ہے، مہمان نوازی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کے بالکل مطابق ہے۔ تو اعمال گندے تھے اور اللہ تعالیٰ جو ان پر عذاب مسلط فرمائے گا بالکل عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا، اس میں کوئی ظلم کی آمیزش نہیں ہوگی۔ جو اپنے رب کی بات کو ٹال دے، اس کے نبیوں کو جھوٹا قرار دے، وہ اسی طرح کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک ہی عذاب میں مبتلا کرے گا، پھر تو کوئی نہ کوئی عذر ہو سکتا تھا کہ اللہ اگر تو نے اس کی شدت پہلے بتائی ہوتی تو ہم چھوڑ دیتے، ہم ایمان قبول کر لیتے، ہم نیک پرہیزگار بن جاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عذابات کو پہلے ہی بیان فرما دیا، کفار کے سامنے باقاعدہ ان کو رکھا گیا، ان آیات کو بیان کیا گیا کہ دیکھو تم ایمان لاؤ، یہ کام اختیار کر لو، تم نجات پا جاؤ گے، ورنہ یہی عذاب ہوگا۔ اب جب سب چیزیں بتا دی گئی ہوں، اچھا بھی برا بھی، اس کے باوجود کوئی ہٹ درمی دکھائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یا اپنے مالک کی نعمتیں استعمال کرتا رہے اور اسی کا کہنا نہ مانے، پھر لازم سی بات ہے کہ مستحق سزا ہوگا۔ لہٰذا ان کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا، بلکہ انتہائی عدل و انصاف ہوگا، اور یہ اسی عمل اجر کے، اسی بدلے کے اور اسی سلوک کے مستحق ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایسے ہی کام کیے ہوں گے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے، کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دلیلیں دے گا اس کا کوئی قیامت تک جواب نہیں دے سکتا۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ افرأیتم ما تمنون، کیا پس تم دیکھتے ہو، ما تمنون، اس منی کو جو تم گراتے ہو، یعنی ماؤں کے رحم میں جو تم اپنا نطفہ پہنچاتے ہو، کیا تم اس کو دیکھتے نہیں ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم بناتے ہو اسے، یعنی اس نطفے سے آدمی، بچہ، انسان تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بنانے والے ہیں؟ یہ بڑی ہی نفیس ایک دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور قیامت تک آنے والے تمام وہ کفار کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دوبارہ اٹھائے جانے والے اعلان کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو مبہوت کر دینے کے لیے ایک بات یہ کافی ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب ماں کے رحم میں مادہ منویہ پہنچتا ہے تو وہ بچہ کیسے بن جاتا ہے۔
ایک پانی کی بوند ہے، لیکن اسی سے آپ دیکھیں کہ ہاتھ بنتے ہیں، پیر بنتے ہیں، ناخن بنتے ہیں، آنکھیں بنتی ہیں، بال بچے کے بنتے ہیں، اور پورا نظام ہضم اور تمام جو اندر کا معاملہ ہے سب اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ تو کون بناتا ہے؟ تم بناتے ہو یا اللہ تعالیٰ بناتا ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اس کا تو ضرور انکار کریں گے کہ ہم نہیں اقرار کریں گے کہ ہم نہیں بناتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنانے کا ہو سکتا ہے کوئی انکار کر دے، لیکن انشاءاللہ کوئی انکار اس کا بھی نہیں کرے گا۔ تو اب آسان سی بات ہے، سمجھنے کے لیے بالکل آسان ہے اور ایک معقول بات ہے کہ جو رب کریم پانی کی ایک بوند سے ایک پورے وجود کو پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، تو کیا جب تمہارا پورا وجود تعمیر ہو گیا اور پھر تم مٹی میں ملا دیے جاؤ گے، تو کیا اس سے دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں اٹھا سکتا؟ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں اٹھا سکتا، کیوں؟ کیا مشکل ہے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں بہت مشکل ہے، تو بتاؤ پھر یہ مشکل ہے کہ نہیں؟ اب وہ کہے گا ہاں مشکل تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یقیناً کر کے دکھا کے یہ ثابت فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل مشکل نہیں۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے تو وہ کیسے مشکل ہوگا؟ کیوں نہیں اس پر ایمان لے آتے؟ کیوں نہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ لہذا کہ ارشاد فرمایا